اپنے رب کو راضی کر لو، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کیلنڈر نہیں ہے، 5 نمازیں 5 نمازیں۔ آج سارا مجمع نیت کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے، کرتے ہو نیت؟ تو کوئی بولو تو صحیح، نیت کرتے ہو نماز نہیں چھوڑنی؟ قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے، ہو جاتی ہے قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے۔ 5 نمازیں، سال کے 30 روزے، صرف بیمار ہو تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو بعد میں صحیح، مسافر ہو تو بعد میں صحیح، اور زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل، ایک حدیث آپ نے کہا 4 کام کر لو، 4 آپ نے کہا 40 اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا، 4 کام کر لو۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول، ہمیشہ سچ بولنا کبھی جھوٹ نہ بول۔ اور آپ مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، یہاں کی حکومت کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک ہے۔ دوسرا حفظ امانت، کبھی دھوکہ نہیں دینا، چیٹنگ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اخلاق اچھے کر، حسن خلیقت، ماں باپ کے ساتھ اگر وہ ساتھ ہیں، یا جو سن رہے ہیں ترجمے والے، والدین ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جس نے والدین کو خوش کیا اس سے جنت کا راستہ آسان کرنی۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت کرو، ہر رشتہ محبت کا اظہار چاہتا ہے، بھائی سے، بہن سے، بیٹوں سے، بیٹی سے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو اور اس کو عزت دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ وانا خیر لأہلی، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کے ساتھ آپ روزانہ فجر کے بعد چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھتے، پھر عصر کے بعد دوبارہ ایک کے گھر میں جاتے تھے اور حال پوچھتے تھے۔ عشاء کے بعد آپ جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیویاں آ کے جمع ہو جاتی اور آپ کے ساتھ مجلس ہوتی تھی۔ 3 ٹائم آپ اپنی بیویوں سے ملتے تھے کہ جس کے گھر میں رہنا ہوتا تھا اس میں رات گزارتے۔ یہ آپ کی محبت اور اظہار محبت تھا۔ اے عائشہ، یا عائشو، اے عائشہ، انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا آسان ہو۔ اظہار محبت، ہر رشتہ اظہار محبت مانگتا ہے۔ اپنے بچوں کو گود لو، پیار کرو، ٹائم لو۔ کاروبار سے، جاب سے تھکا ہوا آتا ہے آدمی اور آ کر گھر بیٹھ کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے، نہ کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، نہ بیوی سے پیار کرتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو جانور والی زندگی ہے۔ اپنے گھر کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو۔ جب گھر میں جاؤ تو اس کو آف کر دو، یہ بڑا شیطان ہے، یہ سب سے بڑا شیطان، اس کو آف کرو۔ جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو اس سے چلتا مت چھوڑو۔ بیوی تم سے بات کر رہی ہے اور تمہارا فون کرتا ٹرن، تم کہتے ہو سوری میں کال لے، تو تم نے بیوی کو ذبح کر دیا۔ اور خامند بات کر رہا ہے بیوی سے اور خامند، بیوی متوجہ ایک دم ٹرن، سوری آئی ہیو اے کال، میں یہ کال لے لوں۔ آپ نے توڑ دیا، ذبح کر دیا، اس کی ڈگنیٹی کو آپ نے ذبح کر دیا۔ چھوٹا بچہ بھی توجہ مانگتا ہے۔ مائیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور بچہ آ کے کہتا اماں، وہ کہتے وہ کہتا اماں، وہ کہتا اماں، کہتے بکواسا کا چل بھاگ جا، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ بچہ ذبح ہو گیا۔ ہمارے فیصلہ آباد کا واقعہ ہے، ایک اسکول ٹیچر پرچہ دیکھ رہی تھی، پرچہ دیکھ کے پڑھ کے رونے لگی تو اس کے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اسے پیپر دکھایا، اس پر رول نمبر لکھا ہوتا ہے، نام تو نہیں ہوتا، تو اس میں لکھا تھا what do you want to behave، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے لکھا تھا I want to be a smart phone، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے جواب میں لکھا I want to be a smart phone، ایپل فون، میں ایپل فون بننا چاہتا ہوں کیونکہ میری ماں، میرا فادر اتنا مجھے نہیں توجہ دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے۔ تو وہ اس کو خامن کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا پیپر ہے۔ اب جب گھر میں جاؤ تو گھر والے بن کے جاؤ،
کاروبار دروازے پر بند کر دو، ساری میٹنگیں دروازے پہ آف کر دو، اور صرف اپنے گھر والوں کو بھلے ہو جاؤ کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز میں اٹھتے، حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، کمرہ چھوٹا ہوتا تھا، پاؤں لمبے ہوتے تھے، جب وہ رکوع سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کے ایسے پاؤں پہ ہاتھ مارتے، وہ پاؤں سگڑ لیتی، پھر جب سجدے سے کھڑے ہوتے پھر وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتی، جب نماز سے فارغ ہو کر آپ ایسے لیٹتے حضرت عائشہ بھی بیٹھ جاتی۔ تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک دونوں آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے، تو بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، بیوی خامد سے اظہار کرے، تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو، اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو، ایک دوسرے کی تعریف یہ پانی ہے، جیسے کھیتی کو پانی ہے ایسے یہ پانی ہے۔ ہم اس میں بڑے بخیل واقع ہوئے، نہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کی، نہ بیوی اپنے خامن اپنی حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، میں اپنی بیوی کے لیے ایسے تیار ہوتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہو۔ تو زیب و زینت اختیار کر، صاف ستھرے رہو۔ اب پان کھا کھا کے منہ سارا رتا لال کیا ہوا ہو تو وہ شکل ویسی بیڑی نظر آتی، اور سگریٹ پیتا ہو تو منہ کی بدبو سے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، کبھی کوئی سگریٹ والا نماز میں قریب آ جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی۔ میرے نبی کو بدبو سے نفرت، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، وہ شان اپنے اپنا کے چلو۔ اور چوتھا کام بتایا، عفت فی طعمۃ، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ یہ چار کام کر لو، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق اور رزق حلال، اور 5 نمازیں اور سال کے روزے، یہ اتنے چھوٹا سا نصاب ہے اور جنت کے مالک اللہ بنا رہے، اور اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو رہی۔ اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دے، جتنے گناہ ہو جائیں معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنا اس کو پسند ہے، ندامت کے آنسو اسے پسند ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے گزارش ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک بد اخلاق نہیں ہونا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ آپ اس ملک میں آئے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہاں کی حکومت کے قوانین کو پوری پابندی کرنی ہے، کوئی 2 نمبری نہیں کرنی، جھوٹے بول کر، جھوٹے کام کر کے آپ کبھی سرخرو اور کامیاب نہیں سکتے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا، اور پھر جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 4 مہینے کے لیے جاؤ، چلے کے لیے جاؤ، 3 دن کے لیے جاؤ، اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، یہاں سے اٹھنے سے پہلے معاف کر دو۔ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، تو سارے بھائی نیت کرتے اس کی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ، جتنے یہ بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، ہم سب کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ جتنے بھائی مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، ان کے لیے اچھے رزق کا انتظام فرما، خوشحال روزی نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، آپس کی لڑائی اور نفرت سے بچا، اپنا اور اپنے حبیب کا غلام بنا، ایمان دنیا سے ہماری واپسی فرما، جو ایمان پہ مر گئے ان کو جنت نصیب فرما، جب ہمارے جانے کا وقت تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان کی ان خوبصورت مسجدوں کو آباد فرما، ان مسجد بنانے والوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ انہوں نے تیرے گھر بنائے بڑے خوبصورت، تو ان کے جنت میں خوبصورت گھر بنا دے، اور اس مسجدوں کو اور نمازیوں سے ان مسجدوں کو بھر دے۔ جتنی بڑی یہ مسجدیں ہیں اتنے ہی زیادہ نمازی اس میں یا اللہ اپنے فضل سے ان کو بھرنے والا بنا دے۔ اور یا اللہ، ہم سب کی دعائیں دنیا کی اور آخرت کی ہمارے لیے ہر خیر ہمارے حق میں قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ پھر اللہ کہے گا خوش ہو، کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا جنت کے مزے، کہو بڑے
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت سے بڑی چیز دوں، میں تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کہیں گے جاؤ میں راضی ہوں، چل موج کر۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں نمازیں تو پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑ۔ ہے نماز جب ٹوٹتی ہے چھوٹتی ہے تو اللہ سے تعلق کی رسی بھی ٹوٹتی۔ میں کہا کرتا ہوں 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کی گنجائش ملتی تو میدان کربلا کے شہداء کو ملتی، کہ جو ظلم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو مظلوم تھا وہ بھی عجیب تھا، جو وقت کی اس وقت نوعیت تھی وہ بھی عجیب تھا، لیکن اس قافلے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو امام علی مقام نے زہیر کو بلا کر کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، پھر جو کرنا کر لینا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہماری تلوار چلے گی، ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں ہوگی۔ تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر نماز نہیں چھوٹے گی، تاکہ لاہور والوں کو پیغام دیا جا سکے کہ زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، مجھے نماز نہیں چھوڑنی، میں اپنے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ مزہ نہیں آیا نماز کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے حسین ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دو، ہم جیسے دیکھے بغیر کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حیثیت بدل گئی، دنیا میں تم لاہور میں میرے بندے تھے، میں آقا تھا، تم عبد تھے، میں معبود تھا، تمہارے ذمہ بندگی تھی، اب تم میری جنت میں میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ جاؤ موج کرو، مزہ کرو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے عزیزو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اللہ کے واسطے ہر شعبے میں ایک خوبصورت زندگی میرے نبی دے کر گئے، اس کو سیکھو، اسے سیکھو، اسے سیکھو۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ جب اللہ موقع دے وقت لگانا ہے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز سے غفلت نہ۔ آپ کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، یہ ہمارے دین کا دستور نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں مٹا سکتا۔ یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی نظروں کا پردہ بنا لو، اپنی نظروں کا پردہ بنا لو۔ جب نظر اٹھ جاتی ہے تو قدم بھی اٹھ جاتے ہیں، جب نظر جھک جاتی ہے تو ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظروں میں حیا کا سرما لگ جاتا ہے، اس پاک دامنی کے ساتھ اللہ سے ملو گے تو میرے رب کی قسم وہ عزتیں پاؤ گے جس کو نہ خواب میں دیکھ سکتے ہو، نہ تصور میں لا سکتے ہو۔ والدین زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو، بدتمیزی نہ کرو، آپس میں کسی سے لڑو۔ کالج ہے اتنا بڑا مجمع ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑ بھی ہوتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو یہاں سے، جس سے لڑے ہو سب سے پہلے صلح کرو، اس کے گلے لگ جاؤ، اس سے معافی مانگ لو، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، یہ لڑکے جب صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اس رشتے کو بچانا اتنا پسند۔ جن استادوں سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، احترام دو، ادب کرو، علم کے شوقین بنو، ڈگری کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین بنو، ملازمت کے شوقین نہ بنو، علم کے شوقین۔ جب تک تم علم میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہماری تو عمر آگے چلی گئی، ہمارے پڑھنے کا جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، تمہارے پڑھنے کا وقت ہے۔ علم کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ مجھے ان اداروں سے بھی شکوہ ہے کہ یہ بھی کاروباری سینٹر ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نسل تیار کریں کہ جو علم والی ہو، جو علم والی ہو، جو علم والی ہو۔ یہ تو دکھ والی بات پہ تم نے تالیاں بجائی ہیں، یہ تو دکھ ہے میرے دیش کا کہ میرے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میری نسل علم والی نہیں ہے، ڈگری والے۔ تمہارا بھی گرا ہے، تمہیں کون سا شوق ہے علم حاصل کرنے؟ تمہیں ڈگری چاہیے، نوکری چاہیے، گاڑی چاہیے۔ تمہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا تو ہم یوں ذلیل ہوتے۔ جو قوم اپنے علم میں خود مختار نہیں، خود کفیل نہیں، وہ کبھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی خود مختار نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آدم
کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر. انہوں نے عبادت کا ٹائٹل پیش کیا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اسے کیوں خلیفہ بناتے ہو؟ ہمیں خلیفہ بناؤ, ہم تیری بندگی کرتے ہیں, تیری تسبیح پڑھتے ہیں. اللہ نے آدم کو علم دیا, اسے علم کی دھاک بٹھائی فرشتوں پر. کہا نہیں, صرف بندگی سے خلافت نہیں ملتی, خلافت کے لیے سب سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے, علم کا ہونا ضروری ہے, علم کا ہونا ضروری ہے. مجھے میری نسل سے گلہ ہے, انہیں علم کا کوئی شوق نہیں ہے, بس انہیں پاس ہونے کا شوق ہے, ڈگری کا شوق ہے, جاب مل جائے. مغرب نے آنکھیں کھولی, علم میں ان کی 2 صدیاں اس میں کھپے اور اس میں فنا ہوئے. ان پر اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے. ہم چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, چوپڑی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج تک ڈاکٹر یہ لکھ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے, کل نہیں, یہ نہیں, یہ نہیں, کیوں جی امریکہ سے ریسرچ آئی کہ اب یہ نہیں, اب یہ ہے, اب یہ نہیں, اب یہ ہے. تم خاک کے ڈاکٹر ہو. میرے دیش کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے, وہ بھی کہتا ہے کسٹمر آ گیا, مریض کو کسٹمر سمجھتے. میرے دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر دیکھتا ہے, اور میرے دیش کا تاجر وہ فراڈیا بیٹھا ہوا ہے. دیکھو 5 انگلیاں برابر نہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میرے دیش کا اکثر روگ یہی ہے. تو میرے عزیزو, میری نسل ہو, میرا سرمایہ ہو, آج یہاں بیٹھے بیٹھے جو کچھ بھی ہم خطا کر رہے ہیں نا, آج یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. میں اللہ پہ قربان جاؤں, اللہ کی قسم, تم آج ہی زبان سے کہو گے توبہ, اور 7 آسمان میں گونج جائے گی, ہاں ہم نے قبول کی, جاؤ معاف کیا. آج ہی زبان سے کوئی کہہ دے, 7 آسمان میں آواز آتی میرے اللہ کی, جاؤ معاف کیا. تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں میں تمہیں 1 گھنٹہ 35 منٹ ہو گئے, اس میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں. میں نے کیوں دے دیا ہے, قرآن سے جوڑو, اپنے نبی کی زندگی سے جوڑو, قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اور آخری بات کرتا ہوں, امت بن کے چلو, امت بن کے چلو. کسی فرقے کے نمائندے مت بنو, کسی فرقے کے نمائندے مت بنو. اللہ کے واسطے امت محمد بنو, امت محمد بنو, امت محمد بنو. بغداد تباہ ہو گیا تھا, ہلاکوں نے 15 لاکھ آدمی ذبح کر دیے, اور اس میں بڑا سبب فرقہ واریت کی لڑائی, فرقہ واریت کی لڑائی. ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے تھے, تو اللہ نے ہلاکوں کو بھیج کر سب کے گلے کٹوا کے کوڑے میں پھینکوا دیے. بچو, تم خود قرآن پڑھو, تم خود میرے نبی کی زندگی پڑھو. جو تمہارا عقیدہ ہے اسے اپنے سینے میں چھپا کے رکھو, لیکن باہر کا چولا امت والا بناؤ, باہر کا کرتا امت والا بناؤ. اندر میں تم سنی ہو, شیعہ ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہو, وہابی ہو, لیکن چولا پہنو میرے نبی کے امتی ہونے کا. اللہ کے واسطے ایسے لوگوں سے بچو جو تمہیں بھڑکا کے چلے جائیں, لڑا کے چلے جائیں. وہ میرے نبی کی شریعت کے دشمن ہیں, میرے اس دیش کے دشمن ہیں. اللہ نے ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ اس کو محبت کا گہوارہ بناتے, اس لیے نہیں دیا تھا کہ عزتیں نیلام ہو جاتی, مسجدوں میں قتل عام ہوتا. اس لیے میرے عزیزو, میں آخری بات کرتا ہوں, کسی سے لڑے ہوئے نا, صلح کر لینا, اور پہلے اللہ سے صلح کریں. کرتے ہو صلح اللہ سے؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اے زمین و آسمان کے شہنشاہ, ہم تیرے بندے, تو غنی, ہم فقیر, تو غنی, ہم محتاج, تو بے نیاز, ہم ضرورت مند, تو لا مکان, تو لا زمان, تو بیوی بچوں سے پاک, تو ہر ضرورت حاجت سے پاک. ہم سارے کمزور, بے بس, حقیر, فقیر. ہمیں نفس و شیطان نے گناہوں میں ڈبو دیا. آج ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے. یا اللہ, اتنا بڑا مجمع کسی سخت سے سخت دل کے پاس بھی جائے گا تو وہ بھی دل نرم کر کے بیٹھ جائے گا. اے مولا, یہ میری نسل تیرے سامنے, انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اپنی زبان سے توبہ کا اقرار کیا ہے. یا اللہ, یہ جھوٹی موٹی ایسے اصلی